يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. بے شک ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے روز تک جو بھی انسان اس دنیا میں آئے گا اس نے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے اور اس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے اور اس جھوٹی اور فانی دنیا کو چھوڑ کر آخری اور سچے جہاں کی طرف چلے جانا ہے. جب کوئی مسلمان مرتا ہے تو اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس طرح وہ دنیا میں مقیم گھر سے اپنے اصل گھر یعنی قبر میں چلا جاتا ہے. مرنے والے کے اصلی گھر یعنی قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. اگر تو وہ انسان اللہ رب العزت کا ایک نیک بندہ ہو تو اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی انسان برائی کرتا رہا ہو اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت کے حکم سے جہنم میں جائے گا اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے. لیکن معزز ناظرین، اس دنیا میں آنے والے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اور جن کی قبر کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی 10 لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو اللہ رب العزت کے حکم سے بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. یہ 10 خوش نصیب لوگ کون ہوں گے اور ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ ان سوالوں کو جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معزز ناظرین، قرآن کریم اور کتب احادیث کے اندر جن افراد کو اللہ رب العزت نے بغیر حساب و کتاب کے جنت کی بشارت سنائی ان میں سب سے پہلے نمبر پر انبیاء اکرام ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ رب العزت نے اس روح زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو ہماری رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا. معزز ناظرین، تمام انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں اور دنیا کے تمام تر گناہوں اور نجاست سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا انبیاء اکرام سے قبر میں کسی قسم کا حساب و کتاب نہ لیا جاتا. دوسرے نمبر پر جن لوگوں سے حساب و کتاب نہیں لیا جاتا وہ شہداء ہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں جام شہادت نوش فرمایا، جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جو میری راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ گمان نہ کرو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تمہاری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی. وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر صدیقین ہیں، یعنی سچے لوگ. ان سچے لوگوں سے بھی اللہ رب العزت کو حساب کتاب نہیں لے گا اور سیدھا جنت میں داخل کرے گا. نمبر 4 پر وہ مجاہدین کہ جس نے جہاد کی تیاری کی مگر کسی بھی سبب جہاد سے پہلے اس کو موت نے آن پکڑا تو اللہ رب العزت ایسے شخص سے بھی قبر میں کسی قسم کا حساب و کتاب نہیں لیتا. پھر آتے ہیں ایسے لوگ جو طاعون کی بیماری سے مرتے ہیں. طاعون ایک ایسی بیماری ہے جو بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور بہت سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. جو لوگ اس کا لقمہ اجل بنتے ہیں ایسے لوگوں سے بھی اللہ رب العزت قبر کا حساب نہیں لیتا. چھٹے وہ لوگ جو طاعون کے علاوہ کسی اور بیماری میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے جبکہ وہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہے اور حالت بیماری میں بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہے. 7ویں نمبر پر آتے ہیں چھوٹے معصوم بچے. وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا فانی سے کسی بھی وجہ سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان سے بھی اللہ رب العزت قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیتا. 8ویں نمبر پر جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہونے والے شخص یا ماہ رمضان میں فوت ہونے والے شخص، ایسے شخص سے بھی کسی قسم کا حساب و کتاب نہیں لیا جاتا. اور 9ویں نمبر پر وہ شخص جو ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہو تو اللہ رب العزت ایسے شخص سے بھی کسی قسم کا حساب و کتاب نہیں لیتا. 10ویں نمبر پر وہ شخص جو حالت بیماری میں بھی کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہا ہو اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا رہا ہو تو اللہ رب العزت ایسے شخص سے بھی کسی قسم کا حساب و کتاب نہیں لیتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے اور ہر بلا و شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت کرے. آمین.